أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ابتدائی کلمات کے لیے چیئرپرسن وفاقی وزیر محترمہ فرزانہ راجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیں. قابل احترام صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیف منسٹر سندھ سید قائم علی شاہ صاحب، فائنانس منسٹر مراد علی شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام دوسری پارٹیوں کے بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز، منسٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، پارٹی عہدیداران، پارٹی ورکرز اور یا میرے بہنوں اور بھائی، السلام علیکم. آج ایک اور خوشخبری دینے کا دن. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے سوچ اور ویژن کے مطابق سندھ صوبے میں نوجوانوں کے لیے 35,000 نوجوانوں کے لیے آج ایک نئے وسیلہ حق سندھ یوتھ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. آج میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی ہدایات ہمیں 15 دن پہلے ملی کہ سندھ کے نوجوانوں کے لیے اس طرح کا پروگرام شروع ہونا چاہیے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پہلے سے ہی 60 لاکھ خاندانوں کے لیے جہاں پر کیش گرانٹس، وسیلہ روزگار، وسیلہ حق اور اب اللہ کا شکر ہے کہ وسیلہ تعلیم بھی شروع ہو رہا ہے، ان کو پہلے سے وسیلہ صحت کی تمام سہولتیں مل رہی ہیں. الحمدللہ اب سندھ حکومت نے، جو کہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے 12 ارب روپے سندھ کے خزانے سے سندھ کے عوام کے لیے، خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے مختص کیے، جس پہ صدر پاکستان نے یہ ہدایات دی کہ ان پیسوں کو 3 لاکھ روپے قرضے کی شکل میں
سندھ میں ان نوجوانوں کو جن کی عمر 19 سال سے 35 سال ہے، جن کی تعلیم میٹرک اور اس سے زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ پاورٹی سکور کارڈ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہے اس سے اوپر کی سطح کے لوگ ہوں، جو کہ واقع ہی غربت میں ہیں لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے کیونکہ ان کا سکور 16.17 سے اوپر تھا، اور یہ لوگوں کا سکور 16.18 سے لے کے ان خاندانوں کا سکور، پاورٹی سکور کی میں بات کر رہی ہوں، یہ 30 لیول تک ہے۔ تو یہ وہ غریب خاندان ہیں جن کے بچوں کے پاس تعلیم ہے لیکن روزگار نہیں ہے ہمارے ڈیٹا کے مطابق۔ تو آج ان نوجوانوں کو ان 4 چیکس کے ساتھ جب چیک لگایا گیا، 5 لاکھ خاندان جو ہے نوجوان اس میں شامل ہوئے، اور ان 5 لاکھ نوجوانوں میں سے تقریباً 60% خواتین ہیں اور 40% نوجوان مرد حضرات ہیں، اور اس میں سے آج انشاءاللہ صدر پاکستان نے آتے ہی میں نے گزارش کی، میں نے ریکویسٹ کی کہ آتے ہی آپ بیلٹنگ کا بٹن پریس کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 40 منٹ اس بیلٹنگ میں، یہ نام آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، سکرول ہو رہے ہیں، شفافیت کی یہ واحد مثال ہے کہ آج آپ وٹنس کر رہے ہیں، میڈیا دیکھ رہا ہے، بیلٹنگ کے کمپیوٹرز یہاں پڑے ہیں، اور اس سافٹ ویئر کو سرٹیفائی نادرا نے کیا ہے، اور یہاں پر بیلٹنگ کا بٹن صدر پاکستان پہلے سے پریس کر چکے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وسیلہ حق کا دوسرا کمپیوٹر کا بٹن پریس کر چکے ہیں۔ آپ کے سامنے دونوں اسکرینز ہیں، ایک اسکرین کے مطابق BISP کا ریگولر وسیلہ حق کے پروگرام کے تحت بیلٹنگ ہو رہی ہے، اور دوسرے میں وسیلہ حق سندھ جس پروگرام کا آج آغاز کیا گیا ہے 35,000 نوجوانوں کے لیے، اس کے اوپر نام چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک صدر پاکستان اپنی تقریر فرمائیں گے، آپ سے خطاب کریں گے، اس وقت تک ان سب نوجوانوں کے نام آپ کے سامنے ایک لسٹ کی شکل میں آ چکے ہوں گے۔ اور یہ خوشخبری میں ان نوجوانوں کے لیے بھی بہت خوش ہوں، ان خاندانوں کے لیے بھی، اور میں صدر پاکستان کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو بھی دیتی ہوں کہ یہ وہ 35,000 نوجوان ہیں جن کو شفاف طریقے سے اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، اور ابھی جب ان کو پتہ چلیں گے، آج ان کے نام اناؤنس ہوں گے تو ان کے گھروں میں پتہ چلے گا، تو ایک خوشی کی لہر پورے صوبے میں دوڑ جائے گی، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے کسی سے رشوت نہیں دی، کسی سے سفارش نہیں کروائی، ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ آج ان خاندانوں کے نام شامل ہو رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ نہیں پتا کہ یہ خاندان کون ہے، ان کا مذہب اسلام ہے یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سیاسی جماعت کون سی ہے، انہوں نے ووٹ کس کو دیا ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ یہ سندھ دھرتی کے رہنے والے نوجوان ہیں اور پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں۔ میں پروگرام کی تفصیل بتانے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آج وزیر اعلیٰ صاحب بات کریں اور صدر پاکستان خود آپ سے مخاطب ہوں، کہ اس پروگرام میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کو شامل کیا گیا ہے، جو کہ فنانس منسٹری، فیڈرل فنانس منسٹری کا ذیلی ادارہ ہے، جن کی مائکرو فائنانس بینکنگ میں جو تجربہ ہے اس کی سرٹیفکیشن ورلڈ بینک اور دنیا کے تمام ادارے ان کی سرٹیفکیشن کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز مائکرو فائنانس بینکنگ میں بہت زیادہ ہے، اور وہ آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کے جو نمائندے ہیں وہ سندھ میں ان نوجوانوں کو پہلے ان کی کاؤنسلنگ کریں گے، اس کے بعد ان کو کہ کون سا بزنس ان کو کرنا چاہیے، پھر ان کی ٹریننگ کریں گے، اور اس کی ٹریننگ کے بعد ان کو کاروبار شروع کرانے میں مدد کریں گے، اور پھر جو وہ کاروبار شروع کر دیں گے تو اس کے بعد اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کہ ان کا کاروبار شروع ہوا یا نہیں، یا شروع ہوگا تو پھر کیسا چل رہا ہے، اگر اس میں کوئی اور گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے تو ان خاندانوں کو جب تک کہ ان کا کاروبار اسٹیبلش نہیں ہو جاتا ان کی پوری طرح سے وہ رہنمائی بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مانیٹرنگ بھی کریں گے تاکہ یہ مزید شفاف ہو۔ میں صدر پاکستان کے نوٹس میں یہ لانا چاہتی ہوں، چونکہ یہ ڈیزائن ان کا اپنا ہے، یہ آئیڈیا ان کا اپنا ہے، لیکن پھر بھی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کے سامنے کہ سندھ بینک چونکہ سندھ کا بینک ہے اور صوبہ سندھ کا بینک ہے، ہم یہ ان کو استعمال کریں گے اس پورے پروجیکٹ میں، سندھ بینک کو۔ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ اس کی ٹریننگ کرے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہمیں آج اللہ کا شکر ہے کہ
آج ہم پہ اعتماد کیا گیا. ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں اس کام میں، ٹیکنالوجی بیسڈ سسٹمز جو ہمارے پاس ان پلیس ہیں، ان کو استعمال کر کے آج سندھ کے عوام اور تک شفاف ترین طریقے کے ساتھ ان کی دہلیز تک ان کا حق پہنچانے کا یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. اور ہم یہ ذمہ داری پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے 1 روپیہ بھی ہم کسی طرح سے ایک آفیسر کی تنخواہ بھی اس میں سے چارج نہیں کر رہے، بلکہ یہ پوری طرح سے سندھ حکومت کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پارٹنرشپ میں پوری طرح سے یہ ڈیلیور 100% 12 ارب روپے جو ہیں وہ عوام کی جو اور خصوصاً ان نوجوانوں کی ٹریننگ کے لیے ہے، یہ ان کے گھروں تک پہنچے گا. اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کوئی شیئر نہیں ہے. ہم اپنا جو ریگولر پروگرام چلا رہے ہیں اس کے تحت سندھ کے 25 لاکھ خاندان 2.5 ملین فیملیز آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں، جن کی ہم پوری طرح سے خیال رکھ رہے ہیں اور وہ مستفید ہو رہے ہیں. ایک گزارش میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کی حیثیت سے کرتی چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہمیشہ ایک نظریے اور ایک احساس کے سوچ کے مطابق، ایک مخصوص نظریے کے مطابق جس میں عوام کی خدمت ہی ایک مقصد ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ایک مقصد ہے، پاکستان کے عوام کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ایک مقصد ہے، اور پاکستان کے عوام کو عزت نفس کے ساتھ ان کا حق ان کی دہلیز تک پہنچانا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر دور میں، ہر حکومت میں ہمارے لیڈرز کا مقصد بھی رہا، اور پارٹی بھی اس نظریات کے ساتھ، پارٹی ورکرز بھی اس نظریات کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ورکرز کے لیے کوئی پروگرام خصوصی طور پر اس لیے شروع نہیں کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر وہ ہے جو لینے والا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان دینے والا ہے، جدوجہد کرنے والا ہے، قربانیاں دینے والا ہے. کچھ مفاد پرست لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام پارٹی ورکرز کے لیے یا پارٹی کے جیالوں کے لیے ہوتے ہیں. میں ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، کوئی چیز مانگتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس قوم کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تو کچھ اور کیوں مانگے گا. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک ایٹمی پروگرام دیا، پاکستان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دی، تو وہ پاکستان کے تحفظ کے لیے دی، پاکستان کے لیے دی. انہوں نے اس کو پاکستان کا اثاثہ بنایا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کے لیے انہوں نے ایٹامک انرجی پاکستان کو نہیں دی تھی. اسی طرح سے آج صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اسی طرح سے جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، تو پارٹی ورکر کے لیے نہیں دی تھی، پاکستان کے تحفظ کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے دی تھی. اسی طرح سے آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کے عوام کے لیے دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کے لیے نہیں دیا، بلکہ ورکر تو ساتھ مل کے غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ پروگرام آگے بڑھانے کے لیے مدد کر رہے ہیں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں صرف یہ اجازت چاہوں گی اور میں یہ کہوں گی کہ آپ سے میں التجا کروں گی کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس نیک نیتی کے ساتھ صدر پاکستان نے اس پروگرام کو شروع کیا اور جس سوچ اور جس نظریے کے ساتھ اس کو شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب و کامران کرے. اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، عوام کی مدد کی ضرورت ہے، تمام میڈیا کی مدد کی ضرورت ہے، تاکہ وہ حق، سچ اور صحیح بات جو عوام کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بتائیں کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. کل چیف منسٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اپنی تقریر میں کہ 100 ارب روپے سے زائد اس وقت ملک میں 60 لاکھ خاندانوں میں یہ رقم تقسیم ہو چکی ہے، جو کہ 4 کروڑ جن کی تعداد ہے. تو 4 کروڑ لوگ تو نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، نہ کاف لیگ کے ہیں، نہ نون لیگ کے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے شہری ہیں. ان کو اس حکومت کی مدد کی ضرورت ہے اور حکومت ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی روایات کے مطابق ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے. اور آخری دم تک کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسی چیز جو کہ پاکستان کے عوام کو ضرورت ہوگی، ہم صدر پاکستان کی قیادت میں، بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے کام کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جیے بھٹو. اب وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید قائم علی شاہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हरदुल अजीज सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा फरजाना राजा साहिबा चेयरपर्सन और इंचार्ज वजीर बेनजीर शहीद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मोहतरम मुराद अली शाह साहब वजीर खजाना हुकूमत सिंध, हुजरा साहिबान, कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबर साहिबान और शहीद भुट्टो के शहीद बेनजीर साहिबा के जियालो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। सदर साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आज इस अहम दिन पर जो आपने कुरानदाजी की है, इस शहीद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो 12 बिलियन रुपीस हमने तफवीज किए हैं, और ये आइडिया और ये हिदायत आपकी सिंध के अवाम के लिए, सिंध के नौजवानों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी गुर्बत को मिटाने के लिए जो ओवरऑल पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये उसका हिस्सा है। सिंध में भी बहुत गुर्बत है, बेरोजगारी है, और इस प्रॉब्लम को यकीनन पहली गवर्नमेंट्स ने तवज्जो नहीं दी। लोग कहते हैं आमतौर पे ऐसे वैसे लोग जिनको न लोगों के मसाइल का पता है, न वो लोगों के पास गए हैं, न वो अवाम में से हैं, वो लोग ये आमतौर पे प्रोपेगेंडा करते रहे हैं और कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब आपने सुना, ये कोई आसान बात नहीं है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नमूने से इतना बड़ा प्रोग्राम शहीद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसमें के 100 बिलियन रुपीस जो हैं वो खर्च किए गए हैं गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, औरतों के लिए खास तौर पे, और फिर नौजवानों के लिए। तो ये इतनी मामूली बात नहीं है। मैं और तो बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी शुरू किए हैं आपके क़यादत में, और सूबाई हुकूमत ने भी बहुत से किए हैं। औरतों को जैसे जमीन देना 25 एकड़, ये भी आपकी इनोवेशन है और इनोवेटेड प्रोग्राम है, जो पहले औरतों को पूछा ही नहीं जाता था। लोग यहाँ बड़े लोग औरतों को पीछे चलाते थे कि हमारे पीछे आओ। अब आपने उनको, औरतों को कंधा कंधे के कंधा मिला के मर्दों के साथ खड़ा किया है कि वो उन्हीं के साथ उतना ही हिस्सा लें, पाकिस्तान के सियासत में, मईशत में उतना ही हिस्सा लें जो कि और मर्द लेते हैं। तो जनाब, आपके इतने अच्छे आइडियाज ये लोग नहीं मानेंगे, इनको आंखें देखती नहीं है, अच्छे काम को नहीं देखेंगी, लेकिन मानने वाले मानेंगे, जिनको फायदा पहुंचा है वो गरीब मानेंगे, और ये नौजवान मानेंगे, ये जिनकी जद्दोजहद है, जिनकी कुर्बानी है, ये लोग जो तख्ते दार तक गए हैं शहीद प्रोग्राम, शहीद भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के प्रोग्राम के तहत, ये लोग महसूस करेंगे और यही लोग उनको जवाब देते हैं। मुमकिन है अखबार दें या न दें,
لیکن یہ جو عوام میں رہتے ہیں یہ ان کو جواب دیں گے کہ اس حکومت نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، جو شہید بے نظیر کا پروگرام ہے اس پر عمل کیا ہے، وہ پہلے سوچا ہی نہیں تھا اور نہ آگے سوچ سکتے ہیں یہ لوگ. یہ تو چور دروازے سے آنے والے لوگ ہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے عوام کی گورنمنٹ یا عوام کی حکومت نہ ہو، عوام کی رائے جو ہے ان کا احترام نہ کیا جائے اور صرف چور دروازے سے یا جو گولی کے دور پہ گورنمنٹ آئے وہی چلے تاکہ ان کو بھی کچھ حصہ ملے اس میں. وہ ایسے ہی مطلب پرست لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں اور یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ لوگوں کو یہ ورگلا نہیں سکے کہ لوگ بہتر جانتے. یہ جو عمل کر رہے ہیں لوگ ان کو پہلے سے ہی سمجھ لیتے ہیں، چاہے کتنا بھی ٹی وی پہ آئے، اخباروں میں آئے، لوگ ان کو سمجھتے ہیں. یہاں آج کل نیا بات شروع ہوئی ہے کہ تبدیلی اور تبدیلی کیا ہو. آپ خود محسوس کریں کہ اگلی گورنمنٹ میں کیا حالات ہیں، اب کیا حالات ہیں. یہاں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگوں کو روزگار ملا ہے، اور دن رات آپ کی کوشش ہے اور آپ کی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ جو بھی ریلیف ہو سکے لوگوں کو دیں. اور تھوڑے سے عرصے میں 4 سال کے عرصے میں بہت کچھ جو پروگرام ہے شہید بے نظیر صاحبہ کا اس پر عمل ہوا ہے اور ہو رہا ہے. تو جناب یہ جو پروگرام ہے یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. جو ہم 12 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں نوجوانوں پر، خاص طور پہ جو 19 سال اور 35 سال کے اندر پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور بے روزگار بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے پروگرام ہے. یہ 35,000 لوگ جو آپ نے کہا ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا جناب. یہ فیملیز 35,000 سے اندازہ کریں کہ 35,000 فیملیز ہیں جو روزگار سے بے روزگار فیملیز ہیں. یہ ان کو فائدہ ہوگا. کم از کم ایک فیملی میں 7 تو آدمی ہوتے ہیں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، تو اس کا حساب کریں گا اگر تو کوئی 2.5 لاکھ آدمی تو اس سے ڈائریکٹلی فائدہ مند ہوں گے. جو یہ پروگرام ہے ہمارا جو آج آپ نے شروع کیا ہے، 2.5 لاکھ وہ ہوں گے. اور جب وہ بزنس یا کاروبار شروع کریں گے تو یونین لیول پہ یہ کاروبار ہوگا. تو یونین لیول پہ جہاں کہ 10,000 20,000 یا 25,000 آدمی رہتے ہیں وہاں ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، معاشی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، سیاسی ایکٹیویٹی اور شروع ہوگی، اور ذہن جو ہے تبدیل ہوں گے اور ذہن بدلیں گے جو کہ صرف روزگار کی وجہ سے ان کا ذہن ایک طرف ہے کہ روزگار ملے. وہ اور ایکٹیویٹی کریں گے اور بہتری کی طرف جائے گی سندھ، معاشی طور پہ اور بہتری کی طرف جائے گی. خدا کے فضل سے اس وقت بھی سندھ کی معاشی حالت بہت لوگوں سے بہتر ہے. ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا. وہاں جو ہمارے اور بڑے صوبے والے ہیں 60 ارب سے زیادہ وہ قرضی ہیں، اور وہ قرض وہ نہیں ہے، ان کے عوام قرضی ہیں. ہم نے اتنا بوجھ نہیں ڈالا. آپ کی قیادت میں ہم دے رہے ہیں، قرض لے نہیں رہے ہیں. جو انکم ہو رہی ہے، جنریٹ کی گئی ہے آپ کے توسط سے، آپ کی سیاسی بصیرت سے، اس سے دے رہے ہیں. بھٹو تیرا نام رہے گا. بہت شکریہ. تو جناب یہ آپ کو نوجوانوں کو اور خاص طور پہ پارٹی کے نوجوانوں کو آج جو بیٹھے ہیں یہ محسوس کریں گے کہ عمل ہو رہا ہے شہید بھٹو کے منشور پر. روٹی کپڑا اور مکان جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس پر عمل ہو رہا ہے کہ یہ بزنس کریں گے نوجوان تو ان کو اور فائدہ ہوگا. اب آپ یہ محسوس کریں. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا صدر صاحب کو اور آپ کے بیچ میں، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف ڈیولپمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں، روزگار کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ جو لاسٹ ایئر اتنا بڑا طوفان آیا اور فلڈس آئے جس میں کہ آدھا سندھ ڈوبا ہوا تھا، ان لوگوں کو 70 لاکھ آدمیوں کو 6 مہینے سے 8 مہینے کھانا دینا، رہائش دینا،
اور ان کے لیے جو آپ پروگرام آپ نے بنایا ہے کہ رہائش کا پروگرام مستقل طور پر ریہیبلیٹیشن ان کی ہو، یہ معمولی ہے بات جو سندھ گورنمنٹ نے کی ہے. کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. 21 ارب روپے ہم نے خرچ کیے ہیں ان پر. اور اس سال جو ابھی بارش آئی اور ہمارے کوئی 13 ڈسٹرکٹس ان میں تباہی آئی، اس پر ہم جو نوجوانوں کو، نہ صرف نوجوانوں کو، فیملیز کو پیسے بھی دے رہے ہیں 10,000 روپے، اور اس کے ساتھ ان کی رہائش کرائی، ان کو کھانا دیا، ان کی تیمارداری کی. جناب یہ معمولی بات ہے کہ 80 لاکھ اس سال جو متاثر لوگ ہیں ان کو توجہ دی گئی سندھ حکومت نے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ان میں سے پوچھیں تو صحیح جو تبدیلی چاہتے ہیں، کبھی کسی ایک غریب کو جو متاثر ہوا بارش کی وجہ سے، جس کا گھر گرا، جس کی تباہی ہوئی، جس کا فصل تباہ ہوا، اس کو پوچھنے گئے؟ صرف ان تک پہنچے ہیں؟ صرف بیٹھے ہوئے اخبار میں بس لگ رہا ہے کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اس طرح سے ڈھکوسلا انہوں نے شروع کیا ہے. لیکن لوگ نہیں مانیں گے. لوگ مانیں گے شہید بھٹو کو، ان کے پیروکاروں کو، اور جو ہمارا سرک چیئرمین صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب عمل کرا رہے ہیں، عملی طرح سے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اس پر محسوس کریں گے. اور وہ بہترین انصاف کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے. الیکشن جب بھی آئی فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح عوام کریں گے، اور وہ پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوگا. میں بہت مشکور ہوں کہ یہ ٹائم دیا آپ نے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. جیے بھٹو. اب میں درخواست کرتا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وسیلہ حق کے تحت منتخب ہونے والی خوش نصیب خواتین میں 1.5 لاکھ کے چیک تقسیم کریں. ہوا تھر پارکر سے تشریف لائی ہیں اور کریانہ سٹور کا کاروبار کریں گی. مس ہوا. مس سلمہ خاتون کراچی سے تشریف لائی ہیں اور آٹو مکینک شاپ کا کاروبار کریں گی. مس زینت بدین سے تشریف لائی ہیں اور کریانہ شاپ کا کاروبار کریں گی. مس زرکا کراچی سے تشریف لائی ہیں اور الیکٹرک شاپ کا کاروبار کریں گی. ریشما سانگر سے تشریف لائی ہیں اور ڈیری فارم کا کاروبار کریں گی. مہر النساء مس مہر النساء کراچی سے تشریف لائی ہیں اور میڈیکل سٹور کا کاروبار کریں گی. مس مہر النساء. مس رشیدہ عمر کوٹ سے تشریف لائی ہیں اور ڈیری فارم کا کاروبار کریں گی. مس سمجھو تھر پارکر سے تشریف لائی ہیں اور کریانہ شاپ کا کاروبار کریں گی. مس نصیبہ ٹھٹا سے تشریف لائی ہیں اور ویجیٹیبل شاپ کا کاروبار کریں گی.
مس آسری عمر حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں اور ڈیری فارم کا کاروبار کریں گی. میں خود اس سے پہلے کہ میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو دعوت دوں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ریگولر وسیلہ حق کا پروگرام ہے اس کی بیلٹنگ سٹاپ ہو چکی ہے، جس کا بٹن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دبایا تھا. 13,713 خاندانوں کے نام پاکستان سے نکلے ہیں جو کہ وسیلہ حق کے ایلیجیبل ہو چکے ہیں. اور دوسری بیلٹنگ اسٹل آن. سر یہ اس میں جب تک آپ سپیچ کریں گے نا 10-15 منٹ. تو اب آپ کے سامنے آتے ہیں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب. جی بھٹو. Bismillahirrahmanirrahim. Chief Minister Sindh, Bismillahirrahmanirrahim. Chief Minister Sindh, Janab Shah Sahab, Chairman Person BISP Program Farzana Raja Sahiba, Finance Minister Sindh Shah Sahab, Parliamentarian Provincial Ministers, میرے بھائیوں بہنوں السلام علیکم. جی بھٹو. دوستو بہنوں بھائیوں اور سنتے ہوئے کانوں دیکھتی ہوئی آنکھوں، شروع سے جس دن پہلے دن میں نے یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ امتحان آیا کہ مجھے پریزیڈنسی کی آفس لینی پڑی اور میں نے دنیا سے ڈائلاگ شروع کیا، تو میرا نعرہ ہی ان کے ساتھ یہ تھا، میری بات ہی ان کے ساتھ یہ تھی، میرا ڈائلاگ ہی ان کے ساتھ یہ تھا کہ ہمیں مچھی مت دیجئے، ہمیں مچھی پکڑنے سکھائیے. یہ ہمیشہ آج تک جب بھی میں جس ملک میں گیا ہوں وہاں ہم نے ایڈ کی نہیں بات کی ہے، ٹریڈ کی بات کی ہے. ظاہری بات ہے وقت لگتا ہے سمجھتے سمجھتے، سوچتے سوچتے اور ہوتے ہوتے. کافی ملکوں نے اب آ کے 3 سال لگے مجھے آپ لوگوں کو صرف یہ جو میں نے نیا کانسیپٹ دیا تھا آف کرنسی سواپ، تو رشیا نے مان لیا ہے، چائنا نے مان لیا ہے، ٹرکی نے مان لیا. اب ٹرکی سے شروع ہوا ہے، آہستہ آہستہ دوسرے ملک بھی مانیں گے. اور میری اپنی اسٹیٹ بینک نہیں مان رہی تھی، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مان رہے تھے، ہماری اپنی اسٹیٹ بینک میں ہی مائنڈ سیٹ ہے مانگنے کا اور مائنڈ سیٹ ہے نئی اپروچ کو روکنے کا. تو جب میں نے یہ پروگرام بی بی صاحبہ کے نام سے ڈیزائن کیا اور میں نے اس زمانے میں شروع کیا تو لوگوں کو اس پہ بھی اعتبار نہیں ہو رہا تھا. ایک دفعہ آپ ہائی وے بنا دو تو اس ہائی وے کے اوپر پھر آپ جتنے چاہو جہاز اتار سکتے ہو. تو یہ ہائی وے ہم نے تب بنایا، لوگوں کا سروے ہم نے تب شروع کیا، شناختی کارڈ بنانے ہم نے تب شروع کیے. شروع میں جب پہلی دفعہ BISP کا کارڈ آیا تو مجھ سے ورکر لڑ پڑے کہ ہمارے کارڈ اور اپوزیشن کے ورکر دیں گے. میں نے کہا دینے دو، ہونے دو.
اور پختونوں کو ایز آلویز پختونوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہاں سے پختونخوائی سے آواز آنے لگی کہ نہیں ہماری عورتوں کے ہم شناختی کارڈ نہیں بنواتے ہیں. میں نے کہا مت بناؤ، میں نہیں بنانے دوں گا، ٹھیک ہے، پھر پروگرام چلے گا. اس کے باوجود الحمدللہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ 60 to 70% ہر جگہ ہم شناختی کارڈ بنا چکے ہیں. ہم اپنی پاپولیشن کو، اکانومی کو، ہم سب چیزوں کو ایک جگہ پہ ڈیفائن کر چکے ہیں. یہ ڈیفینیشن آ گئی ہے. اب اس کے ڈیفینیشن کے اندر سے ہم نے پاورٹی کارڈ نکال کے آج 17% پاورٹی کارڈ پہ، اب جو یہ چل رہا ہے یہ 18% پاورٹی کارڈ پہ نیا پروگرام. جب میں پچھلی دفعہ آیا تو میں نے شاہ صاحب کو تھوڑا تنگ کیا اور میں نے ان سے مذاق کیا. میں نے کہا کہ آپ کب سے میمنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ہیں؟ تو اسے کہا نہیں سے میمن نہ ہے. تو یہ میں شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے دل بڑی کی. اور یہ 12 بلین روپیز میں نے کہا کہ پھر لوگوں کی اپنے اپنی سوچ تھی. کسی نے کہا کہ سر اس کے گھر بنا دیتے ہیں، کسی کا سڑکوں میں دے دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ایک نئی آپ سمجھیے کہ آپ نے ایک نئی سوچ دے کے کچھ لوگوں کو ایک نیا انداز دیجئے تاکہ وہ کما سکیں، وہ کھا سکیں. ایک سیکنڈ جنریشن آف مڈل کلاس لوگ بن جائیں. اب جس کے گھر میں 4 لاکھ روپے جاتے ہیں اور وہ 5-6 بھینسیں خریدتا ہے اور وہ بھینسیں انشور بھی ہیں، میں ان دوستوں کو جن کو یہ پیسے مل رہے ہیں ان کو میری طرف سے ایڈوائس یہ ہوگی کہ جانور سے اچھی چیز کوئی نہیں لینی. 4 بھینسیں جو ہیں وہ سال میں اپنا خرچہ بھی دے جاتی ہیں، اب انشور ہو جاتی ہیں. BISP اس کو انشور کرتی ہے، اس میں کنڈا لگ جاتا ہے، اگر وہ کانٹا لگا ہوا ہے تو وہ انشور بھی ہو جاتی ہیں. اگر میری وہ مانیں گے، اور یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس لیے کہ یہ میں نے نیا مڈل کلاس کریٹ کیا ہے. اس مڈل کلاس نے پھر آگے ایک جنریشن کرنی ہے اپنے دوستوں کی یا اپنے وسیلے کی، جس سے اور بزنس بڑھے گا. ہر 4 لاکھ کا آدمی یا 3 لاکھ کا آدمی، 2 لاکھ کا آدمی جو ہے وہ جا کے اپنا بزنس شروع کرے گا. چھوٹا آدمی کبھی پیسے نہیں کھاتا. یہ بڑے بڑے جو سیٹ ہیں ان کو بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. تو ان کو بڑے نقصان جو ہے وہ ایک کمپنی کو ہو جاتے ہیں. جو دوسری کمپنی ہوتی ہے اس کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ پہلی کمپنی کو، مدر کمپنی کو نہیں پتا ہوتا کہ جی دوسری کمپنی کو نقصان ہو گیا ہے. تو یہ چھوٹے آدمی پہ آپ اعتبار کریں. اور میں فرزانہ راجہ نے مجھے خود بتایا کہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پروگرام میں ہیں جن نے پیسے 3 لاکھ روپے لیے ہوئے، اب وہ ان سے اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں. اور ایز آلویز میں نے جب بھی کہا ہے کہ آپ خود کام کرو، اپنی سوچ اچھی رکھو، نیت صحیح رکھو اور تاریخ بنتی چلے گی. ابھی آپ نے دیکھا 4 دن پہلے میں آن سان سوکی سے مل کے آیا. الحمدللہ میں نے تاریخ بنائی. پہلا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، دنیا کا پہلا پریزیڈنٹ تھا اور پہلا چیئرمین تھا پیپلز پارٹی کا جس کی ان سے ملاقات ہوئی. بھوٹو جی بھوٹو. تو الحمدللہ ہم نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ تاریخ بننی ہے اور تاریخ بنانی ہے. یہ جو آج کام ہم کر رہے ہیں یہ ووٹ سب مانگتے ہیں. سیاست ہمارا پیشہ ہے، سیاست کرنی ہے، سیاست ہوتی چلے گی. سیاسی لوگ ہم ہیں مگر ہماری عبادت ہے سیاست. سیاست کرنا اپنی جگہ پہ ہے، عبادت کرنا اپنی جگہ پہ ہے. عبادت یہ ہے کہ آپ خلق خدا کی خدمت کریں، ان کے کام کریں. اور الیکشن اگر ہوں گی ہم اس میں حصہ لیں گے. جس کو ووٹ دینا ہے وہ ووٹ دے، جس کو نہیں ووٹ دینا ہے وہ نہ دے. ہماری سیاست جو ہے وہ ووٹوں پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی. ہم نے جب یہ لسٹیں بنائی، جب ہم نے یہ پروگرامز بنائے تو ہم نے یہ پولیٹیکل نہیں بنائے. ہم نے پاکستان کے لیے کام کیا اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہر ایک شخص جو ہے اس کو اتنا ہی حق ہے جتنا پیپلز پارٹی کے ورکر کو حق ہے. ہاں ہمارے ورکروں نے بہت سی سزائیں سکتی ہیں، ہمارے ورکروں نے سفر کیا ہے، ان کو حق ہے کہ شاہ صاحب ان کی مدد کریں. اور میں شاہ صاحب کو ہدایت کرتا ہوں کہ ان کی مدد کریں.
ان کو نوکریاں لے کے دیں. ہم نے ہر قسم کی کوشش کی ہے کہ نوکریاں ملی. پانی تو اس لیے کہ میں شاہ صاحب سے بتاتا چلوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ، اور بھٹو صاحب کا روح یہاں کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی غلط کام ہم سے ہوگا تو یہاں ہی حساب لے لیں گے ہم سے. وہ وہاں نہیں پوچھیں گے، یہاں ہی پوچھیں گے. یہ ان کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے. میں نے اسی لیے اکثر دوستوں سے کہا ہے کہ چیئرمین شپ پیپلز پارٹی کی میں نے اپنے پاس نہیں رکھی، امانت کے طور پہ لی ہے. اس میں ایک بہت بڑا راز ہے. اگر جو سمجھ سکے، اور پیپلے میں اور ووٹر میں اور جند پیپلے میں بھی فرق ہے. تو جند پیپلا جو ہے نا وہ یہ بات سمجھے گا، یہ عام پیپلا نہیں سمجھے گا، یہ جند پیپلا سمجھے گا کہ یہ جو وزن ہے، یہ وزن صرف ان کا خون اٹھا سکتا ہے. اس میں یہ طاقت ہے، اس میں یہ ہمت ہے کہ وہ یہ وزن اٹھا سکے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے ہم ان کو اتنی مشکلیں نہ دیں جو ہمیں مشکلیں ملی ہیں. یہ ہمیں جو مشکلیں ملی ہیں یہ ضیاء الحق اور دنیا کی ایک جنگ کی وجہ سے ملی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مشکلوں کو ختم کر کے ہم ایسا پاکستان ان کے ہاتھ میں دیں کہ اس پاکستان میں یہ تکلیفیں نہ ہو، اس پاکستان میں نادر کے بچے بھی واپس آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ امریکہ میں رہیں، ہم وہ پاکستان ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سب یہاں بیٹھیں، ہمارے بچے بھی نکل سکیں، آپ کے بچے بھی نکل سکیں، اور ایک سارے پاکستان میں سوچ آ جائے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، ہم نے پاکستان بنانا ہے اور بن سکتا ہے. میں آپ سے عرض کروں اگر یہ بیوروکریسی صرف ہم سے کوآپریٹ کر دے، اگر یہ 5 سال ہمیں کام کرنے دیں تو اس پاکستان کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ حق ہمارا ہے، یہ حق ہم اسے لے کے رہیں گے چاہے یہ کتنا لڑیں. روز کوئی نہ کوئی نئی سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف، پر الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم اس کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. نہیں جیے بھٹو سب پہ بھاری، بھٹوازم سب پہ بھاری. بھٹوازم پہ اب ان کو بھی نعرے بنانے پڑتے ہیں، بھٹوازم پہ ان کو جلسے کرنے پڑتے ہیں، بھٹوازم پہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ جتنا کام کر رہے ہیں چاہے نئی پارٹیاں یا پرانی پارٹیاں، وہ بھٹوازم اتنا ہی آگے بڑھ رہا ہے. سو انہی الفاظ کے ساتھ دوستو میں آپ سے اجازت لوں گا. الحمدللہ میں آج بڑا خوش ہوں کہ شاہ صاحب نے میرے دل کا کام کیا ہے 12 بلین دے کے غریبوں کو، اور ان غریبوں کے پاس مجھے امید ہے ان سے کہ آئندہ بھی ان پروگراموں کو اسی طرح چلاتے رہیں گے. ہم ہمیشہ کی طرح جیے بھٹو، پاکستان کھپے.